برف ہر طرف خاموشی سے برس رہی تھی، جیسے آسمان خود زمین کو دفن کرنا چاہتا ہو۔ سفید اندھیرے کے بیچ ایک اکیلا وجود چل رہا تھا۔ اس کے قدم باری تھے، سانسیں ٹوٹی ہوئی، اور آنکھوں میں وہ خوف تھا جو صرف موت کے بہت قریب جا کر محسوس ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام سرد رات نہیں تھی، یہ وہ رات تھی جب جنگل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کون بچے گا اور کون نہیں۔ ایلینا کئی دنوں سے اکیلی تھی، نہ کوئی آواز، نہ کوئی راستہ، نہ کوئی امید، صرف برف، درخت اور خاموش موت۔ اچانک خاموشی ٹوٹی، کہیں دور ایک آواز گونجی۔ یہ آواز سردی سے زیادہ کاٹدار تھی۔ ایلینا کا دل جیسے سینے میں جم گیا۔ وہ جانتی تھی یہ جنگل کی عام آواز نہیں تھی، یہ بھیڑیوں کی پکار تھی۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو درختوں کے سائے ہلنے لگے، اندھیرے میں پیلی آنکھیں چمکنے لگی۔ ایک نہیں، دو نہیں، پورا جھنڈ۔ ہر طرف سے اس کے قدم برف میں دس گئے۔ جسم نے جواب دینا چھوڑ دیا، مگر دماغ چیخ رہا تھا، اب یا تو مقابلہ یا انجام۔ ایلینا نے زمین سے ایک ٹوٹی ہوئی لکڑی اٹھائی، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو جم چکے تھے، مگر دل میں ایک ضد جاگ اٹھی تھی۔ اس نے پوری طاقت سے چیخ کر کہا، میں ابھی زندہ ہوں۔ ایک لمحے کے لیے بھیڑیے رکے، پھر اچانک حملہ ہوا۔ برف اڑی، دانت چمکے، پنجے فضا میں لپکے۔ ایلینا گری، دوبارہ اٹھی، زخمی ہوئی مگر پیچھے نہیں ہٹی۔ ہر لمحہ موت سانسوں کے قریب تھی۔ یہ جسموں کی نہیں، حوصلے کی جنگ تھی۔ آخرکار ایک دردناک خاموشی چھا گئی، بھیڑیے پیچھے ہٹ گئے، رات گزر گئی۔ صبح سورج نکلا تو جنگل ویسا ہی تھا، سرد، سفید، بے رحم، مگر ایلینا زندہ تھی، زخمی، ٹوٹی ہوئی، مگر سانسیں چل رہی تھی۔ وہ برف پر بیٹھی کانپ رہی تھی کہ اچانک برف کے چرچرانے کی آواز آئی۔ اس نے سر اٹھایا تو دل دہل گیا۔ درختوں کے پیچھے وہی پیلی آنکھیں، ایک بھیڑیا ابھی زندہ تھا۔ یہ کوئی عام بھیڑیا نہیں تھا، یہ جھنڈ کا سردار تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، بدلے کی آگ تھی۔ ایلینا جانتی تھی اب اگر رکی تو مر جائے گی۔ چند قدم دور اسے ایک پرانی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی یاد آئی۔ وہ باغی نہیں، وہ چل بھی نہیں سکتی، وہ صرف ارادے کے سہارے رینگتی ہوئی آگے بڑھی۔ پیچھے موت کے قدموں کی آواز تھی۔ جھونپڑی کا دروازہ بند تھا۔ اس نے آخری طاقت لگا کر دروازے کو دھکا دیا، دروازہ کھلا اور وہ اندر گر گئی۔ بھیڑیا دروازے سے ٹکرایا، لکڑی چیخی، دیواریں لرز گئی۔ اندر اندھیرا تھا، سردی تھی، اور فرش پر زنگ آلود لوہے کی ایک چیز پڑی تھی۔ ایلینا نے ہاتھ بڑھایا، یہ ایک پرانی کلہاڑی تھی۔ دروازہ ٹوٹنے ہی والا تھا۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ، اور پھر بھیڑیا اندر کود آیا۔ چیخ، داڑ، لوہے کی آواز اور خون، وقت جیسے رک گیا۔ جب سب کچھ خاموش ہوا تو ایلینا زمین پر پڑی تھی، سانس ہانپ رہی تھی۔ سامنے وہ سردار بھیڑیا بے جان پڑا تھا۔ اس نے جنگ جیت لی تھی، مگر قیمت بہت بھاری تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، جسم نے آخرکار ہار مان لی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو گرمی تھی، روشنی تھی، اور انسانوں کی آوازیں۔ وہ ایک ریسکیو کیمپ میں تھی۔ لوگ حیرت سے کہہ رہے تھے، اس جنگل سے آج تک کوئی زندہ واپس نہیں آیا۔ مگر ایلینا واپس آ گئی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ سب سے طاقتور تھی، بلکہ اس لیے کہ اس نے آخری سانس تک ہمت نہیں چھوڑی، اور وہ برفیلا جنگل آج بھی خاموش ہے۔